اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا جو میرا سوال ہے وہ گردے فیل ہونے کے حوالے سے، کہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ گردے فیل کیسے ہوتے ہیں سر؟ شکریہ. انتہائی اہم ٹاپک اور انتہائی ضروری ٹاپک میں سمجھتا ہوں. گردوں کو جس کا بھی یہ مسئلہ ہو تو وہ ذرا ضرور سے سن لیں. ابھی سب سے پہلے ہم یہ ایک تھوڑی سی نظر ڈال دیتے ہیں کہ گردوں کا فنکشن کیا ہے. گردوں کا جو بنیادی فنکشن ہے وہ فلٹریشن کا ہے. ہم جو بھی کھاتے ہیں، جو بھی ہمارے خون میں جاتا ہے، جو چیز بھی جیسے کہ کریٹینین ہو گیا، پروٹین ہو گیا، یوریا ہو گیا، یورک ایسڈ ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں جتنی بھی ہمارے گردوں کے اندر آتی ہیں، بن رہی ہوتی ہیں، تو ان کو خارج کرنا، جتنے بھی فاضل مادے ہوتے ہیں ان کو خارج کرنا گردوں کا کام ہے. تو جب گردوں کے اندر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے جس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کریٹینین یوریا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر گردوں کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو گردوں کے اندر بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں. بے شمار بیماریوں کے بعد ایسی بیماریاں بھی ہیں جو کہ آٹو میون ڈیزیز کہلاتی ہیں. یعنی آٹو میون ڈیزیز، مختصر لفظوں میں بتا دوں آپ کو، آٹو میون ڈیزیز ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو آپ کی باڈی آپ کے گردوں کے خلاف ہی ہو جاتی ہے. اگر گردوں کے اندر ہے تو وہ گردوں کے خلاف ہو جاتی ہے اور گردوں کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے، گردوں کو بیمار کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کے فنکشن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو اس طرح گردوں کے اندر بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں جو گردوں کو خراب کرتی ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے مسائل یا بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں؟ ناصر صاحب، آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا ہے، اور میں ایسے ویور سے مخاطب ہوں جن کو بالخصوص شوگر ہو، جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، جن کے گردے میں سٹون بنتے ہوں. تو یہ وہ بنیادی، یا جن کے جوڑوں کے دردوں میں کے مسائل ہوتے ہیں اور وہ پین کلر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. جن مریضوں کی شوگر مسلسل بڑی رہتی ہے تو ان کے گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں. جن لوگوں کا بلڈ پریشر مسلسل بڑا رہتا ہے تو ان کے بھی گردے فیل ہوتے ہیں. جن مریضوں کے گردوں کے اندر سٹون بنتے ہوتے ہیں یا سٹون ہوتے ہیں تو ان کے گردے بھی فیل ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، خاندانی بیماریاں، جس طرح کے گردوں کے اندر بے شمار سسٹ بن جاتی ہیں اور بہت ساری سسٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. یا پین کلر دوائیاں کھانے سے بھی بہت سارے مریض ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ گردے فیل ہونے کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ یہی ہیں، اور انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر گردے فیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو گردوں کا ایسی بیماریاں ہیں تو خدا کے لیے ان کو مینٹین رکھیں تاکہ گردوں جیسا انتہائی اہم آرگن جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کی لائف ڈسٹرب نہ ہو، جس کی وجہ سے اگر آپ کے گردوں کے مسائل ایک دفعہ پیدا ہو جائیں تو پھر آپ کو زندگی میں سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور بے شمار ایسے مریض ہیں کہ جو آج ڈائلیسس کروا رہے ہیں انہی بیماریوں کی وجہ سے ان کے گردے فیل ہوئے اور ڈائلیسس کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ گردوں کی خرابی کے جو ظاہری علامات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جی شکریہ. گردے جو فیل ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ظاہری علامات ہوتی ہیں، جب کریٹینین اور یوریا بڑھتا رہتا ہے، خاص کر جب کریٹینین 7 سے اوپر چلا جاتا ہے اور یوریا 100-150 میں چلا جاتا ہے، تو پھر باڈی کے اندر علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو سب سے کامن علامات، جو سب سے پہلی علامات دیکھنے کو ملتی ہے وہ سویلنگ باڈی کے کسی بھی حصے کا، چہرے کے اوپر، پاؤں کے اوپر، پیٹ کے اوپر، باقی لنگز کے اندر پانی پڑنا، سانس کی تکلیفیں ہونا، خون کی کمی ہونا، جسم میں دردیں ہونا، چلنا پھرنا مشکل ہونا، سانس پھول جانا، نیند ڈسٹرب ہو جانا، بے چینی ہو جانا، اور بے شمار اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں جو کڈنی فیلئر ہوتی ہیں. بلڈ پریشر کا کنٹرول نہ ہونا. اگر کسی مریض کی شوگر ہے تو چونکہ وہ کریٹینین اور یوریا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شوگر کا پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو یہ ساری وہ علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گردوں کے مریض انتہائی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور جب یہ یوریا اور کریٹینین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ پورا باڈی پھول جاتی ہے اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، مریض کوئی کھا پی نہیں سکتا ہے. تو یہ وہ بنیادی علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مریض سروائیو نہیں کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد مجبوراً اس کو ڈائلیسس پر جانا پڑتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کڈنی فیلئر کی جو تشخیص ہے
وہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گردوں کے بیماری کی تشخیص کے حوالے سے سمپل سے ٹیسٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے. یورین آری سے بھی اگر کروائیں گے تو اس میں بھی آپ کو واضح البیومن یوریا، پروٹین یوریا، صرف پیشاب کے ٹیسٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گردے ڈیمیج ہو گئے ہیں. جب وہ پیشاب کے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلتا ہے تو پھر فردر ٹیسٹ جو ہے RFT کرنا پڑتا ہے، رینل فنکشن ٹیسٹ، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اس سے کریٹینین اور یوریا جو بڑا ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. پھر CBC کرنا پڑتا ہے، اس سے خون کی کنڈیشن کا پتہ چل جاتا ہے. پھر اسی طرح الیکٹرولائٹس جو ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، جس طرح کیلشیم ہو گیا، جس طرح پوٹاشیم ہو گیا، جس طرح فاسفورس ہو گیا، ان کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر ان کو سیٹل کرنا پڑتا ہے. اب علاج کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہومیوپیتھک کا علاج اتنا شاندار علاج ہے کہ میں نے بے شمار مریض ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا کریٹینین اور یوریا 14، 15، 16، 17، 18، 20، 22 پر بھی چلا گیا یا 7 سے اوپر چلا گیا. ایلوپیتھک ڈاکٹر نے ڈائلیسس لکھ دیا، مریض وہاں سے مایوس ہوا، ہمارے پاس آ گیا. تو میرے پاس ایسے بے شمار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں جن کا کریٹینین، میں کہتا ہوں میرے پاس نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہنا یہ چاہیے کہ ہومیوپیتھک سائنس کے ساتھ، ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ ایسے بے شمار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں کہ جن کا کریٹینین فرض کریں 16 پر تھا، 15 پر تھا، ان کو 20 دن کی میڈیسن دے دی گئی. تو ایسے بے شمار مریض ہیں کہ ان کا کریٹینین 15، 16 سے کم ہو کر 10 پر آ گیا، 8 پر آ گیا، 6 پر آ گیا، 5 پہ آ گیا، 2 پہ آ گیا، اور پھر وہ نارمل زندگی کی طرف مریض چل پڑتے ہیں. اور بے شمار مریض ایسے بھی ہیں جو ہماری کلینک میں بھی ٹھیک ہو چکے ہیں. بے شمار ایسے ڈائلیسس کے مریض ہیں جو میری کلینک میں ٹھیک ہو چکے ہیں. ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، اور ان کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے جن کو ڈاکٹروں نے ڈائلیسس لکھا اور وہ ہمارے پاس آئے تو بے شمار مریضوں نے سروائیو کرنا نہ صرف سروائیو کرنا شروع کیا، بلکہ جن مریضوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے وہ پیشاب سٹارٹ ہوا، جن مریضوں کی باڈی میں سویلنگ پیدا ہو گئی وہ ٹھیک ہوئی، جن مریضوں کا یوریا بہت بڑا ہوا تھا 400 میں 300 میں چلا جاتا ہے تو ہم ان کو نیٹ میور اور چائنا جیسی میڈیسن، الفالفا جیسی میڈیسن جب دیتے ہیں تو اس سے بھی بہت سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ مارفینیم کا استعمال کرتے ہیں تو مریض کو اگر الٹی لگی ہوئی ہو، دل خراب ہو رہا ہوتا ہو تو جب CMK کی ڈوز دے دیتے ہیں تو اس فوری وہ نیچے آ جاتا ہے، کریٹینین نیچے آ جاتا ہے تو اس کی طبیعت سنبھل جاتی ہے، اس کو کھانے کو بھی دل کرتا ہے. اسی طرح لائکوپوڈیم ہے، اسی طرح فاسفورس ہے، اسی طرح چائنا ہے، اسی طریقے سے بے شمار ایسی میڈیسن ہیں. اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ان کو اسٹڈی کرے گا، کر کے دیکھے گا اور مریضوں کو یہ دوائیاں لکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شمار مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. جن کا جو میرے پاس جو ریکارڈ ہے، جو میں گردوں کے مریضوں کو لکھتا ہوں تو وہ 175 میڈیسن ہے، 175 میڈیسن ایسی ہیں جو ہم گردوں کے علاج کے لیے مریضوں کو لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بے شمار مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیں کہ لوگوں کو اگر ایسی کوئی احتیاطی تدابیر جو کرنی پڑے تو وہ کیا کرنی ہوگی؟ جی، احتیاطی تدابیر میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے، دیکھیں یہ کریٹینین جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی پروٹین ہوتا ہے. تو پروٹین کی جتنے بھی آئٹم ہیں، وہ گوشت ہو گیا، دالیں ہو گئیں، جانور سے بنی ہوئی یا جانور سے کسی بھی جانور کی پیدا کردہ جتنی بھی چیزیں ہو گئی، دودھ ہو گئی، ملائی ہو گیا، مکھن ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کریٹینین کو بڑھاتی ہیں اور یہ گردوں کے مریض کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اس سے تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی اور مریض کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا. شوگر بڑا ہوا ہے تو شوگر کو کنٹرول کرنا ہوگا، بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کڈنی کے اندر سٹون ہے تو سٹون کا علاج کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. کازیٹیو فیکٹر کے اوپر ہم جا کر جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار مریض ٹھیک ہوتے ہیں.